جی فرید بھائی پلس میرا یہ سوال تھا کہ قاسم بھائی کے ڈریمس کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ قاسم بھائی سچ کہہ رہے ہیں، جو خواب ہم نے دیکھے ہیں وہ سچے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان کے خوابوں کے اندر سارے اشارے امام مہدی کی طرف ہوتے ہیں کافی ڈریمس کے اندر، اور جو حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے. اور لیکن قاسم بھائی نے باقاعدہ ویڈیو بنا کے ہمیں کہہ دیا کہ مجھے امام مہدی مت کہیں، تو ہم تو ایک عجیب سے مسئلے میں پھنس گئے ہیں. ایک حدیث ہمیں کچھ کہہ رہی ہے، سیدھا اشارہ دے رہی ہیں، اور اگر پوری طرح بلیو کرتے ہیں تو اور ادھر سے ہمیں یہ قاسم بھائی کہتے ہیں کہ یہ مت کہا جائے، تو ہم کیا کریں پھر اس صورتحال میں؟ قاسم بھائی آپ کے سوال یہ ہے کہ ساتھی آپ کے خواب پر یقین کرتے ہیں اور خوابوں سے یا حس کرتے ہیں، اور جو احادیث مبارکہ میں اشارات ہیں کہ آپ ہی امام مہدی علیہ السلام ہیں، تو آپ نے تو ویڈیو بنائی اور اس کا آپ نے صاف انکار کر دیا کہ جو ہے میں کسی بڑی بات کا اظہار نہیں کرتا، اور مجھے خوابوں میں جو تربیت دی گئی ہے کہ میں کوئی بڑا کیم نہیں کروں. تو پھر ہمارے ساتھی جو ہے کچھ پریشانی میں پڑ رہے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، تو اس کا اگر آپ جواب دینا چاہیں مناسب سمجھیں. یہ ویسے میرا سوال ہی یہ سامنے بیٹھے ہیں ان کا سوال ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے نا تو مجھے اندازہ نہیں تھا، یعنی اینڈ آف ٹائم کی جو احادیث ہیں وہ تو میں نے بالکل بھی نہیں تھی پڑھی ہوئی، نہ شاید کوئی سنی ہو. میں نے وہ جو شاہد مسعود کی ویڈیو دیکھی تھی تو وہ بھی اتنے سال بعد پتہ نہیں مجھے کتنا کہ یاد رہ جاتا ہے بندے کو. تو جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو وہ پھر جب جو لوگ جنہوں نے سنے ڈریمز تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم نے یہ خواب اپنی طرف سے بنا لی ہیں اور تم شو یہ کرنا چاہ رہے ہو کہ تم ہی امام مہدی ہو، اور انڈائریکٹلی تم کہہ رہے ہو، خود نہیں کہہ رہے. تو پھر میں نے یعنی جب دیکھا کہ میں نے یہ ایک بندے نے بتایا، پھر دو تین، میں نے کہا کافی اس طرح کے بندے جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، تو آخر پھر وہ کچھ نے حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا تھا اس طرح سے، تو پھر مجھے پتہ چلا تھوڑا سا. پھر ایون ایک ڈریم تھا وہ تو میں نے شیئر بھی کر دیا ہوا تھا، وہ میجر سائنس کے حوالے سے تھا. تو اس کا جب مجھے پتہ چلا کہ جی پہلی نشانی تو یہ ہے بھری نشانی، تو میں نے کہا یہ کیا، تو وہ پھر میں نے اس کو پرائیویٹ کیا، اور جو باقی کے ڈریمز تھے جو میں نے شیئر کیے ہوئے تھے ان کو بھی پھر میں نے پرائیویٹ کیا. تو اب یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے، جو بلیو کر رہا ہے ڈریمز پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ ہیں، جو نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو یا یہ شیطان بتا رہا ہے، شیطان ہاتھ میں آ رہا ہے، یا پھر وہ آپ نے اپنی طرف سے یہ ڈریمز گھرے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے ہاں میں بھی آیا تھا کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ یہ ویڈیو بناؤ اور اس کو اپلوڈ کر دو اور کہو کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو جو اس معاملے میں جھوٹ بولے. تو وہ پھر میں نے ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کی. تو اب چکر مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ لوگ بلیو کرتے ہیں ڈریمز کا تو آپ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو لیکن اتنا کنفرم ہے کہ آپ لوگ کبھی میرے منہ سے کبھی کوئی بری بات نہیں سنیں گے، ایون بری بات بھی نہیں سنیں گے، دعویٰ تو بہت دور کی بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت اللہ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی میں نے اللہ کے بھروسے پہ یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیا. میں نے اللہ سے کہا کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ایک جھوٹا بندہ آیا تھا اور وہ اپنے خواب شیئر کر کے چلا گیا اور وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے. تو اب تو نہیں ان خوابوں کو نہ سچا کر کے دکھانا ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے ذہن میں یہی تھا کوئی 2-4 بندے ڈریم پہ بلیو کر لیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں کریں گے.
لیکن پھر اب جب اتنے سارے لوگوں نے بلیو کرنا شروع کر دیا، نہ صرف بلیو کر رہے ہیں بلکہ ان کو پھیلا بھی رہے ہیں، تو یہ اللہ کی مدد ہے، اس کی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ میری ایسے ہی مدد کر رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کرنے کی یا بری بات کرنے کی۔ اب میں 2015 میں اکیلا تھا، اب آپ دیکھیں آج اللہ کی مدد سے اتنے لوگ بلیو کر رہے ہیں، تو یہ کسی بھی یعنی دعوے کے بغیر ہیں، کوئی ایون میں نے آپ ویڈیو دیکھ لیں کوئی بڑی بات بھی نہیں میں نے کی، تو اللہ جب میری ایسے مدد کر رہا ہے تو آپ کہہ لیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کی۔ تو اب اس کا ایک دوسرا ریزن ایک ڈریم میں مجھ سے یہ پوچھتا ہے، یعنی وہ میرے طاق میں ہوتا ہے، کہتا ہے کہ سب کے سامنے تو یہ کہتا ہے لیکن یہ اکیلے میں کیا کہتا ہے، تو وہ نا میرے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اور میں ایک بلڈنگ ہوتی ہے اس کی دوسری منزل پہ ہوتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے پیچھے آ رہا ہے اور اس نیت سے آ رہا ہے، تو میں ادھر وہ دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، تو جب وہ ادھر سے ایسے گزرا ہے تو میں اچانک باہر نکل کے اس کو نہ ڈراتا ہوں، تو وہ ڈر جاتا ہے، اور پھر آگے سے وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ یہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو پھر کہتا ہوں مجھے پتہ تم کیوں آ رہے میرے پیچھے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اور تم ایک دن دعویٰ کرو گے، تو میں نے کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی دعویٰ کروں۔ تو اس کو نا میں 2 مثالیں دیتا ہوں، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھو جب میں تمہیں نا 2 مثالیں دوں گا اس کی، ایک جب خلفائے راشدین حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو ان کے دور میں نا قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو انہوں نے شام کے گورنر کو خط لکھا کہ یہاں پہ قحط کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، تو آپ اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی لمبی لائن لگا دوں گا رزق کی یعنی اونٹوں کی، کہ پہلا اونٹ آپ کے پاس ہوگا آئے پہنچے گا تو آخری اونٹ میری طرف سے چل رہا ہوگا، اتنی لمبی لائن لگا دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے۔ تو اگلے دن ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے رات کو خواب آئی ہے، اور خواب میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ عمر سے جا کے کہہ دو کہ وہ اب ویسا نہیں رہا جیسا وہ پہلے تھا۔ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ سن کے تو حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ وہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے خواب میں گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے غور کیا اور کہا کہ ہاں اب میں نے اللہ پہ توکل کرنے کی بجائے شام کے گورنر پہ کی۔ تو پھر انہوں نے کہا ہم نا نماز پڑھتے ہیں، یعنی بارش کی جو نماز ہوتی ہے وہ، تو ابھی وہ پڑھنے کے لیے میدان میں جا رہے ہیں، پڑھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بارش شروع ہو گئی۔ تو کیوں انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، جب ان کا اللہ پہ توکل ہٹا تو وہ ساتھ ہی وہ ڈریم آ گیا ان کا۔ تو اسی طرح ایک وہی میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ سورہ سبا میں اللہ نے ایک قوم کا ذکر کیا جس کو وہ 2 باغ دیے تھے، کوئی برائی نہیں تھی ان میں، ہر طرح کے یعنی وہ نیکوکار لوگ تھے، تو انہوں نے بس یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ پھل جو ہے نا یہ ہماری محنت کی وجہ سے آ رہا ہے نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ تو اللہ نے ان پھلوں کو مردہ کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اب بھی تو تم اتنی ہی محنت کر رہے ہو جتنی پہلے کر رہے تھے، تو اب تم ان پھلوں کو کھا کیوں نہیں سکتے یا بیچ کیوں نہیں سکتے؟ تو کیونکہ انہوں نے اللہ سے توکل ہٹا کے تو اپنے محنت پہ توکل کر لیا۔ تو میں اس کو یہ 2 مثالیں دیتا ہوں، تو میں کہتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب اگر میں کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کر دوں تو وہ پھر میرا بھی جو توکل ہے نا وہ اللہ سے ہٹ کے اس پہ چلا جائے گا کہ چونکہ میں وہ ہوں تو اس لیے اللہ میری مدد کر رہا ہے، چونکہ میں وہ ہوں تو میں نے تو کامیاب ہونا ہی تھا، کیونکہ میں وہ ہوں تو لوگوں نے تو بلیو کرنا ہی تھا۔ تو یہ میرا اللہ سے توکل ہٹ کے نا تو اس چیز پہ آ جائے گا جو کہ آپ کہہ لیں کہ وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے اور جو اللہ کو بھی سخت ناپسند ہے۔
تو اسی بیس پہ میں کہتا ہوں کہ اللہ جو ہے نا وہ مجھے کبھی بھی نہیں یہ کہنے والا کہ جا کے تو ایسا کوئی دعویٰ کرو، اور چونکہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے یہ چیزیں بتائی ہیں تو وہی چیز جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کرتا، اور نہ میں انشاءاللہ کبھی کروں گا، اور ایون کوئی بڑی بات بھی نہیں سنیں گے میرے ذہن سے، کیوں میرے منہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ جو توکل میرا اللہ پہ ہے نا وہ پھر ہٹ جائے گا توکل، اور وہ کام میں کرنے نہیں والا. تو یہ ریزن ہے بس اس کا.